صرف اتنا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق بھی تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر ہوا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کا قافلہ آتا تھا نا، ان کا مال مدینہ منورہ میں آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، مہاجر ہیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے۔ جس وقت یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے تو ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی موجود نہیں تھا۔ جب وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی ایک انصاری صحابی کا بھائی بنایا تھا۔ تو انصاریوں نے یہ کیا تھا، جتنے بھی وہاں کے مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ تھے، ان کے پاس جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے آدھی چیزیں اپنے مہاجر بھائی کو، یعنی جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھائی بنایا تھا، انہیں دے دی۔ یعنی جن کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے ایک مکان خود رکھا، ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جن کے پاس صرف 2 کمرے تھے انہوں نے ایک کمرہ اپنے خود رکھا، دوسرا مہاجر بھائی کو دے دیا۔ پیسے میں بھی آدھا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا بھائی بنایا گیا تھا، ان کے پاس 2 بیویاں تھیں۔ وہ کہنے لگے کہ اے میرے مہاجر بھائی، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھائی بنایا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے نہ تمہارا مال چاہیے نہ تمہاری بیویاں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف یہاں کا بازار کا راستہ بتا دو۔ اس کے بعد میں صرف 10 سال بھی نہیں گزرے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے تھے۔ 10 سال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ صرف 3 یا 4 سال کے عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ مالدار ہو گئے تھے کہ تمام صحابیوں میں سب سے زیادہ مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، سب سے زیادہ مالدار۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کا قافلہ اتنا زیادہ بڑا ہوتا تھا کہ ان کے جو پہلا اونٹ ہوتا تھا وہ مدینہ منورہ پہنچ چکا ہوتا تھا اور آخری اونٹ ان کا ملک شام میں ہی ہوتا تھا۔ آپ سوچیں ذرا کہ ان کا قافلہ کتنا زیادہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے بےمانیاں نہیں کی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس بات پر عمل کر لیا کہ اگر ہم ایمانداری سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت دے گا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم دھوکے دڑی سے جھوٹ بول کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نقصان ہوگا۔